بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. جی بدر یہ پہلی جنگ ہے. یہ رمضان ہی میں اسی مہینے میں ہوئی ہے. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جی, اور یہ رمضان میں ہوئی ہے اور سن 2 ہجری میں ہوئی ہے. اصل میں اس جنگ کا بیک گراؤنڈ, اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ میں صنادید قریش کے بڑے لوگوں نے اعلان کیا کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ تجارت کا شام جائے, تمام لوگ اپنے روپے انویسٹ کریں, لیکن جو اس تجارت میں نفع ہوگا وہ کسی کو نہیں دیا جائے گا, بلکہ اس پورے نفع سے ہتھیار خریدے جائیں گے اور اس ہتھیار سے مسلمانوں سے جنگ کی جائے گی. یہ مقصد تھا. ابو سفیان گئے, ابھی ایمان نہیں لائے, اور انہوں نے وہاں تجارت کی اور نفع لے کر کے واپس ہوئے. جبرائیل نے آ کر کے خبر دے دی کہ معاملہ ایسا ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو اس قافلے کو پکڑنا ہے. جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے, بغیر تیاری کے نکلے ہیں. یہ وہ کوئی 70 اونٹ ہیں, 2 گھوڑے ہیں یا 1 گھوڑا ہے, اور بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں. وہ قافلہ تو نکل گیا, اسے احساس ہو گیا کہ ہمیں پکڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں, لہذا وہ بحر احمر کے کنارے سے ہوتا ہوا نکل گیا. وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا. اب اللہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے قافلہ تو نکل گیا, لیکن اس قافلے کا جو مقصد ہے کہ جو تجارت میں نفع ہوا ہے, نفع کے ذریعے ہتھیار خریدے جائیں اور اس سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جائے, وہ ہاتھی نہ رہیں جو ہتھیار اٹھا سکے, ہاتھی کاٹ دو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لڑنا ہے تمہیں. لو تمام صحابہ کرام حیران ہیں کہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں نکلے ہیں, ہمارے پاس کوئی تیاری ہی نہیں ہے جنگ کی. اور جب حکم ہوا تو کیفیت دیکھو, اللہ نے کیفیت ذکر فرمائی ہے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین, یہ آپ سے بحث کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم لڑنے کے لیے کہاں نکلے ہیں, ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. اور ادھر ابو سفیان نے خبر دے دی تھی کہ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا 1000 کا لشکر جرار, مسلح فوج, تمام جنگی ساز و سامان سے لیس مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آ گئی, اور بدر میں دونوں کے دونوں آمنے سامنے ٹھہر گئے. مسلمانوں کی کیفیت دیکھیے, تیاری نہیں ہے نا. کأنما یساقون الی الموت, گویا کہ انہیں پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا ہے. یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے. کأنہم یساقون الی الموت, گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے, پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا ہے. اس قدر پریشان ہو گئے وہ. اللہ نے فرمایا نہیں, لڑنا ہے, لڑنا ہی. سب ٹھیک, تیری رضا, تیری رضا. اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام میں بدرین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر کے ہے. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے اوپر بدر میں عرش سے جھانک کر کے دیکھا. اللہ, ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رب تعالیٰ عرش سے جھانک کر دیکھے, کتنا بڑا مرتبہ ہو سکتا. اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ بدری جتنے ہیں 313, جو کچھ اس کے بعد کریں گے اللہ ان پر مؤاخذہ نہیں کرے. یہ جو کچھ بھی کریں گے اللہ ان کی گرفت نہیں کرے گا, یہ سب بخشے بخشائیں. یعنی موت تک اللہ ان کی حفاظت کرے گا کہ کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو. یہ بہت بڑا انعام ہے بدرین کے لیے. کیوں؟ سب سے صاحب فضیلت بدرین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بغیر تعداد کے, بغیر عددی قوت کے اور بغیر اسلحے کی قوت کے, اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ جنگ کی ہے. ان کے پاس نہ عددی قوت تھی اور نہ ان کے پاس اسلحے تھے. انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جنگ کی. انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ جان جاتی ہے یا مال جاتا ہے. اللہ, رب تیری رضا, اب جان جائے یا مال جائے, وی ڈونٹ کیئر, ہم کوئی پرواہ نہیں کرتا. دیکھیے تقویٰ کتنا ہے, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا. انسان کی جان سے بڑھ کر کے عزیز اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جان اپنی داؤں پر لگا دی. اللہ نے فرمایا تم نے میری رضا کے لیے میری بات مانی ہے تو اب ہم انعامات کی بارش کر دیتے تمہارے اوپر, اور تمہارے ساتھ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں. تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم تعداد میں بہت قلیل ہو تو ہم آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اگر ہمارے اندر بدریین کا جذبہ آ جائے تو اب بھی فرشتوں کو اتارا جا سکتا ہے آسمان سے. لیکن وہ تقویٰ اور وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے, چاہے جان چلی جائے چاہے مال جائے, میرے رب صرف تیری رضا مقصود ہے. یہ اللہ, یہ
جبکہ حالت یہ بتا دی گئی کانما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے. مدد میں آگے جا رہا ہے، انی ممدکم بألف من الملائکہ، 1000 فرشتے آ رہے ہیں امداد کے لیے. انی ممدکم، میں مدد بھیج رہا ہوں کس چیز کی؟ بألف من الملائکہ، الف مس 1000، تو 1000 آف 1000 اینجلس یہ آ رہے ہیں. انی ممدکم بألف من الملائکہ، 1000 فرشتے آ رہے ہیں، یہ پہلی مدد. اس پوری سورہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو نصف اول ہے، فرسٹ ہاف، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ للنصر قوانین، مدد کے قوانین ہیں، اور وہ ہیں 2، قوانین مادیہ و قوانین روحانیہ، قوانین معنویہ. فرسٹ ہاف کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ، فتح اور مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جی. اور آگے سورہ توبہ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ایک جنگ اور بھی ہے، جنگ حنین. اس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام سے زائد ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 313 تھے تو میدان بدر ہمارے ہاتھ آ گیا، آج تو ہماری تعداد اتنی ہے کہ آج ہمارا دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے. اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا، تم یہ بھول گئے کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. تعداد اور اسلحے سے جنگ نہیں جیتی جاتی، اللہ کی مدد سے جنگ جیتی جاتی ہے. تم کیسے بھول گئے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جیسے ہی یہ وادی حنین میں اترے فراز سے نشب کی طرف، تو قبیلہ حوازن کے قدر اندازوں نے، تیر اندازوں نے تیر کی باڑھ پر رکھ لیا، تیروں کی باڑھ پر رکھ لیا. اتنے تیر برسائے گئے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اور سارے کے سارے مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. اب بھاگ نکلے، نبی کو چھوڑ دیا انہوں نے. حضرت عباس پکار رہے ہیں، حضرت ابو بکر پکار، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. حضرت ابو بکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جی جی، اور حضرت عمر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں. آواز دی جا رہی ہے، ارے رسول کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آگے بتایا گیا کہ جنگ تعداد سے اور اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جنگ اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہے، یہ بتایا گیا. تو فرسٹ ہاف کے اندر یہ بتایا گیا اس سورہ کریمہ کے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے ایک. اور سیکنڈ ہاف کے اندر یہ بتایا گیا کہ مدد ایسے نہیں آتی، کچھ تیاریاں کرنی ضروری ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تھوڑی تیاری کرو مگر تیاری کرو، تیاری ہونی چاہیے. تو یہ ہے قوانین روحانیہ اور یہ ہے قوانین مادیہ. دونوں قوانین نصر کے لیے ضروری ہیں. قوانین مادیہ بھی، ساز و سامان اور اسلحے، یہ ضروری. تیاری کرو گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو 2 قوانین ہیں نصر کے، مدد کے. تو 1000 فرشتے آئے جی. آگے وہی کہتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. یہ فرشتے کس لیے اترے؟ لڑنے کے لیے نہیں. کبھی کبھی دیکھا کہ کوئی مسلمان ذرا ہلکا پڑ رہا ہے تو وہاں فرشتہ آگے بڑھ کر کے مار دیتا تھا اس کو. بس اتنا ہی، بس اتنا ہی. وجہ بتائیے کہ کاہے کے لیے آئے ہیں یہ، ورنہ ایک ہی فرشتہ بھیج دیا جاتا. 1000 فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ ایک فرشتے کی قوت اتنی ہے کہ زمین پر پاؤں مارتے تو زمین پر زلزلہ آ جائے. معلوم ہے فرشتے کی قوت ہے، نور کا بنا ہوا ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے. 1000 فرشتوں کو بھیجے جانے کی کیا ضرورت؟ اس کی وجہ بتائیے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں. آدمی تنہا ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ میں تنہا ہوں، لیکن پتہ چلے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، پھر وہ جم کر لڑتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. وہی بتایا گیا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے قلوب، تمہارے دل مطمئن ہوں. اچھا، اور اس کے بعد وہ قانون بتایا گیا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یہ قانون ہے، قانون ربانی ہے کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے. اچھا، تو فرشتے ایک انعام. دوسرا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، لڑنے سے پہلے ان کو اونگ آ گئی. تھکے ہوئے تھے نا، تھکے ہوئے لوگ دل جمعی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. لڑنے کے لیے نشاط چاہیے. آدمی جب نشیط ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، تب لڑتا ہے. تھکے ہوئے لوگ دل جمعی کے ساتھ، پامردی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی. اونگ، نیند کی وجہ سے ان کی تکان دور ہو گئی جی. یہ ایک مدد. کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے سر ان کے کندھوں پر ڈھل کے جا رہے تھے، اسی نیند اللہ نے طاری کر دی. جو سونا نہیں چاہ رہا ہے اس کے اوپر بھی نیند طاری کر دی گئی. تو یہ اندر سے فریش ہو گئے. یہ ہے اعداد نفسی، اعداد نفسی. اور دوسری مدد بارش آ گئی. بتائیے صحرا میں بارش، ترستے رہتے ہیں لوگ وہاں بارش کے لیے. کہتے ہیں کہ بارش آ گئی، اور اس بارش سے انہوں نے وضو کیا، غسل کیا. یہ دیکھیں، یہ بھی اعداد نفسی ہے، فریش ہو گئے. یہ وضو کیا اور غسل کیا. اور تیسری مدد آگے فرمائے گا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى. تم نیچے سائڈ میں تھے اور کفار کی فوج اوپر سائڈ میں تھی. اور پانی جب برستا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، فراز سے نشب کی طرف. ظاہر ہے کہ پانی برسنے کے بعد مسلمانوں کی طرف پانی آ رہا تھا، تو ریت پوری کی پوری بیٹھ گئی، جس پر چلنا آسان ہو گیا. اور وہاں بارش کی وجہ سے
पोजीशन लेना काफिरों के लिए दुश्वार हो गया। ये अल्लाह की तीसरी मदद है। देख रहे हैं आप, मदद पर मदद है। अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल फरमाया जी। वलियरबित अला कुलूबिकुम, ताकि अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे। वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, देखो पहले दिल मजबूत करने की बात आई, फिर कदम के मजबूत करने की बात आई। इसका मतलब अगर आदमी का दिल मजबूत ना रहे तो कदम साबित नहीं रहते। साबित कदमी के लिए साबित कल्बी जरूरी है जी। तो पहले दिल का जिक्र आया, वलियरबित अला कुलूबिकुम, ताकि तुम्हारे दिलों को मजबूत करे। वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और तुम्हारे कदमों को जमा दे। पहले तुम्हारे दिलों को जमा दे। दिल अगर जम गया तो पैर जमते हैं, दिल अगर उखड़ जाए तो फिर पैर उखड़ जाते हैं। लिहाजा तरतीब में दिल को पहले लाया गया, कदम को बाद में लाया गया जी। वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। और एक मदद और आई, सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब, हमने काफिरों के दिल में रौब डाल दिया, दहशत डाल दी। किसी फौज के दिल में अगर दहशत पड़ जाए तो फिर वो ठीक से लड़ नहीं सकती, ठीक से लड़ नहीं सकती। ये भी अल्लाह की मदद है। और ऑर्डर दिया गया कि इस जंग में जो आगे है पीछे नहीं भागेगा, मैदान छोड़कर भागने की इजाज़त नहीं जी। मैदान छोड़कर भागने की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं ना, मरो या मारो, कोई भाग नहीं सकता। अगर कोई पीछे हट रहा है तो पोजीशन लेने के लिए कोई बताएगा, भाग नहीं सकते, इजाज़त नहीं है ऐसा भागने की, मरो या मारो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, पीछे नहीं पलटना है तुम्हें। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़िताल, किसी जंगी दांव के लिए, जंगी दांव पेच के लिए पीछे तो हट सकते हैं, लेकिन मैदान छोड़कर भागने की इजाज़त नहीं है जी। मरो या मारो, इसकी हुक्म दिया गया। और फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक छोटा सा खेमा लगा दिया गया। आप पूरे मैदान जंग के मंजर को देख रहे हैं। साहबे किराम सबबंदी कर चुके लड़ने के लिए, काफिरों ने भी सबबंदी कर ली। यहीं आपने वो तारीखी दुआ फरमाई रो रो करके कि मेरे रब, आज इस मैदान में तेरे वो बंदे जमा हैं कि अगर इनको आज मार दिया गया तो क़यामत तक रुए ज़मीन पर तेरा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। ये खुलासा है इस उम्मत के जी, पूरी रूह उम्मत की यहाँ आ गई। अगर ये मार दिए गए तो क़यामत तक ज़मीन पर तेरा कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा। आप दुआ फरमा रहे हैं, बेकरारी इतनी है दुआ के अंदर कि बार बार आपकी चादर मुबारक आपके कंधे से सरक जा रही है, और पीछे हज़रत अबू बकर बार बार आपके कांधे पर चादर को रख रहे हैं और बोल पड़े, बस कीजिए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की मदद आ चुकी है। कौन बोल रहा है? सिद्दीक़ अकबर। तो एक तो तैयारी है, दूसरी कितनी शराइत हैं, ईमान, अल्लाह की रज़ा और फिर दुआ। तैयारी के साथ दुआ, खाली दुआ से काम नहीं होता। इसलिए कि मदद के लिए तो कवानीन है, कवानीन रब्बानिया, कवानीन मादिया। खाली दुआ से मसाइल हल नहीं होते जी, साथ साथ में तैयारी भी जरूरी है, आमाल भी जरूरी है जी। आमाल कुछ भी नहीं है ना, नमाज पढ़ना है ना रोजे रखना है, दुआ खाली मांग रहा है, खाली दुआ मांग रहा है। तो ये कवानीन रब्बानिया है कि कवानीन मादिया।